جو 3 مارچ کا واقعہ ہے نا، وہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ اب تو بالکل واضح ہے کیسے جیت گئے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں جھٹکا دینا تھا، جھٹکا دینے کے غایت یہ تھی کہ وہ مفاہمت کی طرف آمادہ ہو جائیں گے۔ اگر حفیظ شیخ ہی ہارے نا جی، دوسری امیدوار تو ان کی فل اپنے ووٹ لے کے پورے ووٹ لے کے جیت گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب خیال یہ تھا کہ ان میں لچک پیدا ہوگی۔ لچک کہاں پیدا ہوگی؟ ان کا نام ہے عمران خان نیازی۔ لچک کا ایک تو عمران خان ایک نیازی ہیں، لچک کیسے پیدا ہوگی؟ بھائی وہ ڈٹ گئے، مطلب مریم سے شروع ہوا، مگر یہ بڑا حادثہ یہ ہے حفیظ شیخ صاحب کا۔ ہاں، مریم پہ تو انہوں نے کہا نہیں جانے دوں گا، اس کو جانے دیا۔ ویسے تو نواز شریف نے معاہدہ توڑا نا، معاہدہ یہ تھا کہ خاموش رہیں گے، مگر اس میں ایک حصہ انہوں نے توڑا معاہدے کا کہ مریم کو جانے کی اجازت دی جائے گی، نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے کافی انتظار کیا، عرصہ تک خاموشی رہی، سناٹا رہا، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب آپ راستہ نہیں دیتے، وہ جو اصول ہے بھائی، ایک راستہ بلی کے لیے سارے راستے اگر آپ بند کر دیں تو وہ کیا کرے گی؟ آپ پہ حملہ کرے گی۔ یہ تو انسان ہے۔ بڑے بھائی کے ساتھ تعلق جو عمران خان حریف صاحب کا کو جو خراب ہے، ہوا، حریف کو جو ہے وہ راستہ دیا جاتا ہے، بھاگ جائے، مارنے سے بھگانا بہتر ہے۔ عمران خان صاحب کے بڑے بھائی سے جو تعلقات خراب ہوئے حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے ہوئے، یہ واحد وجہ تھی یا کچھ اور بھی وجوہات؟ نہیں، وہ مریم والا واقعہ کہ وہ جس کو جانے دیا جائے گا۔ اب وہ جو ہے نا، یعنی ناراض یہ ہیں، بیٹر وہ ہیں، بڑے بھائی نہیں ہیں اتنے بیٹر۔ بڑے بھائی تو تحمل سے کام لے رہے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی حکومت کو۔ یہ بھی اہم خبر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ترین صاحب کے ساتھ جو عمران صاحب کی تلخی عروج پر ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ کے کھلاڑی ہیں، دونوں میں سے کون کس کو ہرائے گا؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو ہرا دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو ہرا دیں گے۔ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، سارے باقی بھی ایک دوسرے کو ہرا دیں، اچھا، کسی کا کوئی چانس نہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو پتا ہے جہانگیر صاحب کی ذہانت کا بہت قائل ہوں، مگر میں نے مزید غور کیا۔ ان کے امیجینیٹو بھی ہیں، پریکٹیکل بھی ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ بھائی ان کے جو ہیں نا ویلاگرز، ہاں، پی ٹی آئی کے، ان میں سے کئی جہانگیر ترین صاحب سے جا ملے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ میڈیا میں جو لوگ نا، حکومت کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھیے نا، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے نا۔ ارکان اسمبلی اور تو کسی کے ساتھ گھر میں نہیں جمع ہو سکتے تھے، اس کے گھر میں جمع ہوئے نا، اور 30 ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 29 ہیں، چلیے 29 سے، لیکن یہ 40 بھی ہو سکتے ہیں، وہ جن کی خاموش ہمدردیاں ہیں۔ اب ویلاگرز جو ہیں وہ تو مطلب یہ داد لینے کے لیے ساتھ ہے نا، ایک وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھائی نجات دہندہ ہے، نجات دہندہ تو کوئی ثابت نہیں ہوا۔ سارے جو ہیں شعبدہ باز نکلے۔ میں سخت لفظ جو اصل لفظ ہے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ شیخ مجیب الرحمان مداری، بھٹو مداری، نواز شریف مداری، یہ بھی شعبدہ باز۔ بات یہ ہے کہ حل تو کسی کے پاس نہیں، کام تو کوئی ہو نہیں رہا۔ ابھی جائزہ لیتے ہیں نا جی، کو جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہے کیا؟ آج ہم نے طے کیا تھا کہ بنیادی مسائل پہ بات کریں گے، اس پہ کرتے ہیں بات۔ اچھا، دولتانہ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، جیسے میں نے آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو چلنے ہی نہیں دیا، انہوں نے نواب ممدوٹ کو چلنے نہیں دیا، جن کا انتخاب قائد اعظم نے کیا تھا۔ انہوں نے قادیانی مسئلے پہ، قادیانی مسئلہ تو تھا مگر یہ ایجیٹیشن کے لیے فضا انہوں نے ہموار کی، احرار کا کام نہیں تھا، یہ مذہبی جماعتوں کا کام نہیں تھا، دولتانہ انہوں نے بھڑکایا۔ اور دولتانہ نے بڑی خاموشی سے ایک وسپرنگ کمپین چلائی کہ جناب یہ اردو بولنے والوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے، اور یہ سارے غالب آ گئے۔ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ یو پی سی پی سے آئے تھے، وہ حیدرآباد دکن سے آئے تھے، ان کا تجربہ تھا۔ پھر لیاقت علی خان جو ہیں، ان کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ قائد اعظم نے کیا تھا، اور قوم نے مطلب ان پہ اعتماد کیا تھا، اور وہ قومی مفادات کی نگہداشت کرنے والے آدمی تھے۔ اعتراضات بھی ہیں، غلطے بھی ہیں۔ حمید نظامی صاحب کو ساتھ میں لایا انہوں نے، اور حمید نظامی صاحب جو ہیں وہ بڑے جری اخبار نویس تھے اور بہت ہی مطلب جرأت مند تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس میں مطلب انہوں نے ایسا موقف اختیار کر لیا کہ انسٹیبل ہو گیا ملک، تو پھر اس کے بعد انسٹیبل ہی رہا نا سوائے ایوب خان کے دور کے۔
تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اگر بڑا بھائی نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور بڑا بھائی اس وقت حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مستقل طور پہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ یہ بڑے بھائی سے بھی روٹھے ہوئے ہیں، ضد میں ہیں، ضد میں ہے، بہت درست بات، ضد میں ہے، اب سن نہیں رہے کسی کی۔ خان صاحب کے مزاج میں کچھ کیفیات ہیں جو مستقل ہیں، وہ پھر غالب آ جاتی ہے، آدمی کی فطرت ہی غالب آتی ہے۔ ان میں سے ایک ضد، ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے وجیح آدمی ہوں، سمارٹ آدمی ہوں، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی۔ ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور لیڈر کے میرے اندر وہ خوبیاں ہیں جو دنیا کے کسی، آپ نے دیکھا پیوٹن سے کیسے مل رہے تھے بھائی، پیوٹن جیسے لیڈر کو وہ یہ سمجھ رہے تھے چھوٹا بھائی ہے، برخوردار ہے، اپنے اس کو سمجھا دیں گے۔ ہاں جی، اوباما کے بارے میں اسی طرح میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے سنا، ایک کالے کا جو امریکہ کا صدر میں کمزور آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو تیسرا یہ ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں، یہ میرا حق ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں۔ ہاں، میں برگزیدہ آدمی ہوں۔ برگزیدہ تو آدمی ہوتا ہے اصولوں پر چلنے سے، کچھ کر دکھانے سے۔ ساری برگزیدگی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر آدمی راستے سے، جیسے پٹڑی سے ٹرین اتر جائے، اگر اصولوں پہ نہیں چلتے، یہ جناب رسالت مآب نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ لکیر، یہ باقی سب جو ہیں یہ غلط رہتے ہیں، آپ پٹڑی سے آپ اتر جاتے ہیں، 8 بجے کے بعد تو آپ اویلیبل ہی نہیں ہوتے، تجربہ نہیں ہے، سیاست کا فہم نہیں، وہ کرپٹ تھے، جو پچھلے تھے وہ کرپٹ تھے، اور یہ انکمپیٹنٹ ہے۔ چلیے اچھا، ان کے ارد گرد بھی نااہل اور نالائق اور کرپٹ لوگ ہیں، 4 5 6 آدمی ہوں گے آنےسٹ، جو باقاعدہ خط لکھا اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پارٹی کو بھی بڑا نقصان 5 آدمی پہ اعتراض ہے نا، 3 تو مجھے سمجھ میں آئے، 2 اور ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا اس سچویشن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہاں ایک کام کر سکتے، کیا وہ اگر مطلب اس میں دیکھنا پڑے گا نا بڑے بھائی کی کیا اپروچ کیا ہے، مطلب وہ اگر الگ ہو جائیں، بڑا بھائی اگر کہہ دے کہ بھئی چھوٹے بھائیوں سے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، جنرل کیانی نے یہی کیا تھا نا، جنرل کیانی نے کہا سیاسی پارٹیاں جانے، الیکشن کمیشن جانے، میں کیوں دخل دوں جب مجھے اختیار ہی نہیں دیتے پولنگ روکنے کا، انہوں نے کہا اگر دھاندلی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے پولنگ روکنی، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا، میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ سر آپ کو مداخلت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کہا اختیار ہے نہیں، تو وہ تو غیر قانونی طور پہ کرتے ہیں نا، پھر سارا الزام ہم پہ آتا، انہوں نے کہا میں فوج کا منہ کالا کرتا، اپنے آپ پہ بھی الزام لیتا، یہ جانے ان کا کام جانے، اگر یہ پیچھے ہٹ گئے بڑے بھائی ٹھیک تو خطرہ ہے کہ بجٹ نہ پنجاب اسمبلی میں پاس ہوگا نہ مرکزی اسمبلی میں پاس ہوگا۔ بجٹ کیسے پاس ہوتا ہے، کیسے پاس ہوتا ہے بجٹ؟ حاضر ارکان کی اکثریت سے، بجٹ پاس نہ ہوا تو حکومت کیا اگر 10 آدمی 15 آدمی نہیں، قافلے کے آدمی نہیں جاتے، ایم کے نہیں جاتے، یہ ان کے ناراض لوگ نہیں جاتے، بجٹ نہیں پاس ہو سکتا۔ نہ پاس ہوا تو حکومت کیا کرے گی ہارون صاحب؟ عدم اعتماد ہو گیا نا، ختم، حکومت ختم، بجٹ پاس نہیں، حکومت ختم، پنجاب میں ہو یا وہاں ہو۔ اب کاف لیگ کہتی ہے وزارتیں تو کچھ دے دیں، ایم کہتی ہے کچھ اور وزارتیں تو دے دیں، وزارت سے یاد ہے فواد وہ چودھری جو صاحب ہے اپنا سندھ والے کہتے ہیں کچھ وزارتیں ہی دے دیں۔ اب دیکھیے نا، اب ایسی سچویشن میں ہر کوئی اپنا اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ضد پکڑنا دانائی نہیں ہے۔ وہ پیچھے تو جناب وہ جو کون سی جنگ تھی رومیوں کے ساتھ پہلی جنگ میں، وہ خالد بن ولید پیچھے ہٹ گئے تھے، ایک خاتون نے تانا دیا، ان پہ آوازہ کسا جب وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نا، تو انہوں نے اس خاتون سے کہا، مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے لیکن احترام مانے ہے، جو بھی ہو بہرحال، انہوں نے کہا دشمن اسلام میرے راستے سے ہٹ جا، مجھ پہ خون سوار۔ وہ پیچھے تو انہیں بھی ہٹنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے، لچک ایک ضروری چیز ہے، عزم ضرور بڑی خوبی ہے، لیکن لچک اور حکمت، نہ حکمت ہے نہ لچک ہے، حکمت نہیں ہے تو اس لیے لچک نہیں ہے نا۔ بجٹ جناب ضروری نہیں ہے پاس ہو، مطلب یہ کہ بڑے بھائی مدد کریں تو پاس ہو جائے گا، لیکن کب تک، کس چیز میں وہ مدد کریں گے؟